اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ تو آج آپ کی اسکرین کے سامنے میں نے یہ جو رکھا ہے یہ کچھ سوال ہیں جو ہمیں صدف فاطمہ ہیں کوئی، انہوں نے بھیجے ہیں۔ میں وہ پہلے سوال پڑھتا ہوں پھر ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ السلام علیکم بھائی، مہربانی کر کے بتائیے کہ شیخ نظام الحقانی کے مرید سے بیعت ہونا کیا صحیح ہے؟ ایک سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ شیخ نظام الحقانی کے مرید سے بیعت ہونا، مطلب ان کے مرید ان کے مرشد ہیں۔ پھر یہی سوال انہوں نے پوچھا، بھائی میں شیخ نورجہاں میر حمدی جو شیخ نظام کے مرید ہیں ان سے بیعت ہوں، مجھے ہمیشہ وسوسہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن کے راستے پہ نہیں ہے پر دل قیام رہتا ہے، ذرا مدد فرمائیے کہ آپ ان کا راستہ فرمائیے کہ کیا ان کا راستہ ٹھیک ہے۔ اب سوال تقریباً ان کا ایک ہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک مرشد ہے، ان کے شیخ نظام الحقانی ایک مرشد ہیں بڑے، ان کا ایک مرید ہے جس کا نام شیخ نورجہاں میر حمدی ہے، وہ ان کے یہ مرید بنی ہوئی ہے ہماری بہن صدف فاطمہ جی۔ تو دیکھیں سوال بالکل سادہ سا ہے اور اس کا جواب بھی اتنا ہی میں سادہ دوں گا کہ دیکھیں اگر آپ مرشد کا مطلب سمجھتے ہیں تو مرشد کا مطلب یہی ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ ہدایت دینے والا، اگر آپ کو وہ ہدایت دے رہا ہے کوئی بھی ہے، وہی ہدایت دے رہا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، مطلب قرآن کی اگر آپ کو علم دے رہا ہے، اگر آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو فالو کرو، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بھلی ان کی مرید بنیں، بیعت کریں، کچھ بھی کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ لفظوں کی اور یہ باتوں کی کہانیاں ہیں، باقی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں فرق تب پڑتا ہے جب وہ آپ کو یہ کہے کہ اللہ تک پہنچانے کا راستہ میرے پاس ہے۔ اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ اللہ تک پہنچانے کا راستہ جب تک تم مجھ سے ہو کر نہیں گزرو گی، اللہ کا جو کنیکشن ہے وہ میں کرواؤں گا، یا آپ کو کچھ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو کچھ ذکر دوں گا یا میں آپ کو کچھ ایسی باتیں کہوں گا جس سے آپ کے مسئلے حل ہوں گے، اگر وہ ذاتیات پہ اگر وہ خود کو کچھ ایسا پلر نما بتاتا ہے کہ میں پلر ہوں، جب تک مجھ سے بیعت نہیں ہوگی تب تک آپ کو اللہ کی جو ہے نا وہ ہستی حاصل نہیں ہوگی، اگر یہ کہتا ہے تو پھر غلط ہے۔ اگر وہ آپ کو قرآن کا پوری انفارمیشن دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے آپ کو کہ عربی سیکھو، قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سمجھو، اور وہ آپ کو کچھ سکھا رہا ہے، قرآن سمجھا رہا ہے، اگر قرآن سمجھا رہا ہے تو مرشد آپ بنا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمپل سی کہانی ہے۔ اگر قرآن سمجھانے کے لیے وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کا مرشد بنائے تو کوئی غلط بات نہیں ہے، وہ بالکل قرآن کے مطابق ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ وسوسہ ہوتا ہے کہ قرآن کے راستے پہ نہیں ہے، تو یہ آپ کو اگر وسوسہ ہو رہا ہے تو وسوسہ ہمیشہ جب بھی کوئی شک ہو، یہ تو حدیث ہے کہ اگر آپ کو شک ہوتا ہے کسی کے کام کوئی بھی کام کرنے میں آپ کو شک محسوس ہو رہا ہے تو وہ آپ چھوڑ دو۔ تو یہ اگر آپ کو وسوسہ ہو رہا ہے تو چھوڑ دے، باقی آپ کا دل جو ہے وہ سائیکولوجیکلی اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ سائیکولوجیکلی آپ کو وہ جو ہے نا کور کیا ہوا ہے کہ نہیں، آپ قیام کر کے بیٹھے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہی صحیح ہے، تو میری نظر میں غلط ہے، کیونکہ اگر آپ قرآن کو اپنا مرشد سمجھتے ہیں، قرآن کو آگے رکھیں، مرشد سمجھیں، ہاں باقی رہنمائی کے لیے یہ جو ہوتے ہیں لوگ جو آپ کو وہ لینگویج سمجھائیں، یا قرآن آپ کو نہیں سمجھ میں آتا، لینگویج نہیں سمجھ میں آتی، تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، پوچھنا قرآن کے مطابق ہے، ہاں لیکن یہ ہے کہ ہدایت قرآن میں ہے اور ہدایت صرف اللہ دیتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی مرشد یہ کہہ رہا ہے کہ ہدایت میری طرف سے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ آپ کو مل گیا ہوگا، اور جنہوں نے نہیں بھی پوچھا وہ بھی اس بحث میں بہت سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ شکریہ بہن۔